بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و ہشتم، 38واں قصہ۔ گروہ حکما در بارگاہ کسریٰ بمصلحت در سخن ہمی گفتند۔ عقلمندوں کی ایک جماعت در بارگاہ کسریٰ کے دربار میں بمصلحت کسی مصلحت کے متعلق در سخن ہمی گفتند مشورہ کر رہے تھے۔ یعنی ایک جماعت تھی وزیروں کی، کسریٰ کے وزیر کی، اور کوئی معاملہ تھا، اس کے متعلق مشورہ کیا جا رہا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی کہ اس کو کیسے کیا جائے۔ وہ بزر چمہر، یہ نوشیروان کا وزیر تھا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس کو بزر چمہر پڑھا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو وزر چمہر پڑھا ہے پیش کے ساتھ۔ تو کہہ رہے وہ بزر چمہر کے مہتر عیشا بود، اور بزر چمہر جو کہ ان لوگوں کا سردار تھا، خاموش تھا۔ تو ان وزیروں میں سب سے عقلمند وزیر بزر چمہر تھا، لیکن وہ اس معاملے میں کوئی مشورہ نہیں دے رہا تھا، وہ بس ان لوگوں کی رائے سننا تھا۔ سوال کردنش، تو ان وزیروں نے سوال کیا کہ با مادریں بحث چرا سخن نگوئی، کہ باما ہمارے ساتھ دنی بحث، اس بحث میں چرا سخن نگوئی، آپ کیوں نہیں حصہ لے رہے ہیں، کیوں نہیں بات کہہ رہے ہیں، آپ بھی کوئی مشورہ دیجیے۔ وزیرہ برمثال، تو اس نے جواب دیا، بزر چمہر نے جواب دیا، وزیرہ برمثال اطباء، کہ وزیر لوگ طبیبوں کی طرح ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرح ہوتے ہیں۔ و طبیب دارو نہ دہد مگر بہ سقیم، اور طبیب دوا نہیں دیتے ہیں مگر مریض لوگوں کو۔ تو اس نے سمجھایا کہ دیکھو، اگر کوئی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر دیکھتا ہے، طبیب دیکھتا ہے کہ اس کو بیماری ہے کہ نہیں۔ تو اگر ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ کوئی بیماری ہے تو دوائی لکھتا ہے، ورنہ مریض کو کوئی دوائی نہیں لکھتا ہے بلکہ واپس کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح میں جو ہے تمہاری رائے کو سن رہا ہوں، اس پر غور کر رہا ہوں، تمہاری رائے بالکل درست معلوم ہو رہی ہے، تو اس میں مجھے رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا وزیراں بر مثال اطباء، کہ وزیروں کی مثال طبیبوں کی طرح ہے۔ و طبیب دارو نہ دہد، اور طبیب لوگ دوائی نہیں دیتے ہیں مگر سقیم، مگر بیمار کو۔ پس جو بینم کے رائے شما بر صواب است، لہذا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کی رائے درست ہے، میرا بر سر سخن گفتن حکمت نباشد، میرا اس معاملے کے اندر کوئی بات کہنا یہ عقل مندی نہیں ہے، دانشمندی کے خلاف ہے۔ مثنوی، چو کارے بے فضول من بر آیت، جب کوئی کام میرے دخل اندازی کے بغیر پورا ہو جائے، میرا دروئے سخن گفتن نہ شاید، تو مجھے اس میں بات نہ کہنی چاہیے۔ مگر بینم کے نابینا و چاہ اس، اور اگر میں دیکھوں کہ اندھا اور گناہ ہے، اگر خاموش بنشینم گناہ اس، تو اگر خاموش بیٹھے رہوں تو گناہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب کام میرے بغیر بآسانی پورا ہو جائے تو پھر میرا بولنا فضول ہوگا۔ ہاں، اگر میں یہ دیکھوں کہ ایک اندھا چلا جا رہا ہے اور اس کے سامنے کنواں ہے، اگر نہ بولوں گا تو کنویں کے اندر گر جائے گا، تو ایسے موقع پر خاموش رہنا گناہ ہے۔ تو اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بلا ضرورت کسی کی بات میں دخل نہ دینا چاہیے، بلکہ خاموش رہنا چاہیے۔